اب یہاں بہت کچھ ثابت ہو گیا کہ چادر پوری سرخ، ٹوپی تو پھر بہت کم، ایک حصہ سر کا بھی کم حصہ گھیرتی ہے، دستار بھی سر تک، چادر تو پورا گھیر لیتی ہے۔ ایک میں لباس ثابت، ایک میں یہ چادر ثابت، اور پھر آپ بول رہے ہیں، کیا مقام ہوگا کہ نبی بول رہا ہے اور علی پہنچا رہا ہے۔ یہ اسلام نبی کا پہنچایا ہوا علی کا ہے۔ افسوس کہ آج معاملہ کچھ اور سوچ رہے ہیں، کچھ اور سوچ رہے ہیں۔ بے شک سوچو، مرنا تم نے بھی ہے، مرنا ہم نے بھی ہے، یہ اٹل بات ہے۔ انشاءاللہ وہاں یہ کھرا کھوٹا ثابت ہوگا، یہاں آج تک یہ سچی بات ہوئی نہیں ہے۔ دیکھ لو نا، ہزار ہاں مناظرے، کوئی کسی کو جس کو کہے وہ ایک اس طرف ایک اس طرف، کوئی نہیں سمجھتا کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ میں نے کہا رنگوں سے غرض نہیں، رنگ جب عشق کا چڑھے تو پھر رنگ ایک ہو جاتا ہے۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا پھر سنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا پھر سنگ ہو جا۔ ایسے دو رنگی سے بات نہیں بنے گی، ایک رنگ ہونا پڑے گا۔ اتنی بڑی بات کہ لوگ سن رہے ہیں، سارے صحابہ سن رہے ہیں، نبی علیہ السلام بول رہے ہیں اور علی علیہ السلام پہنچا رہے ہیں، اور اس عالم میں آپ پر سرخ رنگ چڑھا ہوا ہے، سرخ رنگ کی چادر ہے اس عالم میں۔ جب نبی اور علی کا معاملہ ہے امت کے ساتھ، اس وقت سرخ رنگ غالب ہے۔ عمر قمر صاحب پڑھی ہے حدیث آپ نے، اب اس سے بڑھ کے مسلمان کے لیے اور حوالہ کیا ہو؟ بار میں چھوڑوں گا نہیں، سارے حوالے دوں گا انشاءاللہ۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس کو بھی بخاری مسلم دونوں نے کوٹ کیا ہے، لکھا ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چمڑے کے ایک سرخ خیمے میں دیکھا، چمڑے کے سرخ خیمے میں دیکھا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آقا علیہ السلام کا استعمال شدہ پانی لیتے ہوئے دیکھا۔ اب اس میں کئی باتیں ثابت ہوں گی، میں اس پہ بحث کروں گا، وقت ملوز خاطر، لیکن بحث کرتے ہوئے جاؤں گا، کیونکہ تشریحات آپ نے پڑھی اور سنی ہیں، یہ کلندرانہ تشریحیں ہوتی ہیں، اگر سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ سمجھو گے، نہیں سمجھانے والے بنو گے۔ میری تو بہت بڑی کوشش ہے کہ اس حساب تک آپ لوگوں کو لے کے جاؤں، مگر پھر وہی بات کہ بخت اور نصیب اپنا اپنا ہوتا ہے، مقسوم اور مقدر ہی اپنا اپنا ہوتا ہے۔ بہت پڑھے لکھے رہ جاتے ہیں، بہت کم پڑھے لکھے بہت کچھ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ ایک مقدر کی تو بات ہے، بہرحال نصیب اپنا اپنا۔ لیکن فقیر وہ ہے جو سب کے لیے یکساں طور پہ کوشش یہ کرے کہ اس کو محبت کرنا سکھا دے۔ جب وہ پیار کرنا سیکھ جائے گا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا سیکھ جائے گا۔ جلدی کرو، اس کو پھینکو، تھوڑا ڈالو بس۔ ماشاءاللہ 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 لا قوت الا باللہ، ماشاءاللہ۔ بچوں، یہ پھر آیا دور کلندر کا نعرہ جو تھا، یہ عام ماہانہ محفل 11 شریف ہے، اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ دور کس رنگ کا ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ جو حق پہ ہوتا ہے انشاءاللہ کامیابی اس کی ہوتی ہے۔ ہم نے کوئی نہ الیکشن لڑنا ہے، نہ ہماری کوئی سیاسی جماعت ہے، نہ ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ ہماری ایک ہی جماعت ہے کہ الف اللہ دل رتا میرا، من بے بھی خبر نکائی، کہ آؤ دل کو سرخ کر کے چلے جاؤ۔ باقی کوئی آرزو اور تمنا نہیں ہے۔ گر قبول افتد زہے نصیب، اللہ پاک اس کو اس رات میں اگر قبول کر لے تو یہ مشن محبت کامیاب ہو گیا۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرخ چمڑے کے خیمے میں، بخاری یہ مسلم، اس کو حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ روایت فرما رہے ہیں، اور حضرت بلال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استعمال شدہ پانی حاصل کر رہے ہیں۔ استعمال شدہ پانی، وضو کا استعمال شدہ پانی، صاحب فقہ لوگ بیٹھے ہیں کہ استعمال نہیں ہوتا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو اس لیے کیا کہ ہمیں طریقہ آ جائے۔ نعمانی صاحب، استعمال شدہ پانی استعمال نہیں ہوتا، اس کا چھینٹا بھی نہیں پڑنے دینا چاہیے، اس کا آداب میں ہے، وضو کے آداب میں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے فقہ کے مطابق، باقی فقہاء بھی اپنا لکھتے ہوں گے، بہرحال جتنا ہم نے پڑھا اتنا ہی سمجھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استعمال شدہ پانی حضرت بلال لے رہے ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ آپ نجاست سے پاک تھے، ذرا برابر بھی محمد عربی میں گندگی نہیں ہے، جو سوچے خود گندا ہے، وہ خود گندا ہے، وہ تو ایسا پیارا بندہ ہے کہ وہ وضو استعمال اس کا پانی۔ اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جس کے قدموں کی آواز آقا نے جنت میں سنی ہے، جنت میں سنی ہے، آپ کے چلنے کے قدموں کی آواز، میرے خیال میں وجہ یہی تھی کہ استعمال شدہ پانی آقا کا استعمال کرتا تھا، استعمال شدہ پانی استعمال کرتا تھا حضرت بلال۔ تو وضو اور وہ سارا ہمیں سمجھانے کے لیے، البتہ بعض نے اس میں بہت سارے لوگوں نے اختلاف ٹھوک دیا کہ شروع یہاں سے کریں گے، یہاں سے یہ کریں گے، وہ یہ الگ بات ہے، اس کو چھوڑیں، ہمیں ان لوگوں سے غرض نہیں، ہمیں تو اس سے غرض ہے جو اس استعمال شدہ پانی استعمال کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو پھینک دیتا۔ پتہ چلا بلال کا بھی محبت مشن تھا، اس کا مشن بھی محبت تھا، اور سرکار دیکھ رہے ہیں، آپ نے منع نہیں فرمایا، پتہ چلا سرکار نے محبت مشن شروع کیا، آپ نے محبت کو شروع کیا، بلال آگے تقسیم کر رہا ہے، آپ بول رہے ہیں، علی آگے تقسیم کر رہا ہے۔ ساری باتیں سمجھتے ہیں نا، یہ بھی رنگ ہے، یہ سب سرخ رنگ بیان ہوا، کیونکہ سرخ چمڑے کا خیمہ ہے، عام نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ آپ کے استعمال شدہ پانی کی طرف لپکتے ہوئے جاتے تھے، ایسے دھکم پہ جتنے اور صحابہ تھے وہ بھی دوڑ پڑے کہ ہم لیں۔ پھر کیا ہے، وہ پانی کو ہاتھ لگا کے کوئی چہرے میں ملتا، کوئی بدن میں ملتا، اپنے اپنے جسموں پر پانی ملتے تھے، آقا علیہ السلام کا استعمال شدہ پانی۔ پتہ چلا سارے صحابہ کے قریب نبی تمام معصوم عن الخطا تھے اور تمام نجاست سے پاک تھے، اور آپ پنج تن پاک نہیں تھے۔ باتیں سمجھ آ رہی ہے میری؟ بڑی غور سے سننا، سمجھائے تو اللہ پاک ہی، میں کوشش کروں گا، لیکن سننا غور سے کہ کسی جگہ پر بھی آپ میں کوئی کمی اللہ پاک نے رکھی۔ اچھا، جس کو نہیں ملتا تھا وہ دوسرے کے سر ہاتھ سے ہاتھ مس کر کے تو وہ اپنے چہرے پہ پھیر لیتا تھا۔ اب آپ ایک بات سوچیں کہ استعمال شدہ پانی بہت برکت والا ہے، صحابہ کے فقہ کے مطابق اور ان کے فتوے کے مطابق، اور جس کو پانی نہیں ملا وہ اس بندے کے ہاتھ سے ایسے مسی کر کے تو ٹچ کر لیتا تھا۔ اب آؤ کہ نبی کے خون کا کیا اثر ہوگا، بات نہیں سمجھے، پانی پہ مر رہے ہیں، خون کا کیا بنے گا، خون کس کا تھا، اس کی کیا بات تھی اور اس کی کیا بات ہے، اس کی کیا بات تھی اور اس کی کیا بات ہے، اور قیامت تک وہی سرخ خون غالب رہے انشاءاللہ العزیز۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد ایک نیزہ گاڑ دیا، اس طرف سرکار پھر آگے کھڑے ہوئے، پیچھے سب نے نماز پڑھی، اور جب گاڑ دیا تو آپ جو ہے نا اس خیمے سے نکلے، سرخ خیمے سے، اللہ، جب آپ اس
اللہ، جب آپ اس سرخ خیمے سے نکلے تو آپ نے اپنے سرخ لباس پہنا ہوا تھا اور اس کو یوں سمیٹ کے آ رہے تھے، اس کو یوں سمیٹ کے اس جوڑے کو آپ سرخ خیمے سے باہر نکلے۔ بخاری و مسلم حضرت ابو جعفر سے روایت ہے۔ تو آپ نے سرخ جوڑا بھی پہنا، یہ ایک دفعہ پھر ثابت ہوا، اور حضرت بلال نے تبرک استعمال کیا، یہ بھی ثابت ہوا، اور پانی میں اتنی تاثیر تو خون کی بات ہی الگ ہے۔ یہ بھی بات، اس میں کہیں شرک نازل نہ ہو سکا، کیوں؟ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ نے شرک کو مٹا دیا ہے، اب یہ اٹھ سکتا ہی نہیں، اتنا اس کو رگڑ کے مارا ہوا ہے کہ اب شرک نہیں اٹھے گا۔ تعظیم کو کوئی شرک سمجھے تو اپنا عقیدہ جو ہے وہ کسی اچھے بندے سے سمجھنے کی کوشش کرے کہ وہ کس عقیدے پہ قائم ہے۔ بہرحال آپ اس سرخ خیمے سے نکلے، نیزہ گاڑا گیا، آپ آگے کھڑے ہوئے، 2 رکعتیں آپ نے پڑھائیں، لوگوں نے پیچھے پڑھی، اس کے بعد اس نیزے سے ہٹ کے لوگ آ رہے تھے اور آپ پھر اندر تشریف لے گئے، لہذا سمیٹتے ہوئے سرخ جوڑے کو آپ باہر تشریف لے آئے۔ یقین کرو اہل ایمان، وہ عالم کیسا ہوگا، وہ عالم کیسا ہوگا، وہ دہا کا وہ چہرہ اور اوپر وہ رنگ سرخ جب اپنا رنگ دے رہا ہوگا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے اس کو نبی نے مس کیا یہ سرخ جو ہے سرخ روح ہو گیا ہے۔ یہ سرخ روح ہو گیا، بدنی مصطفیٰ سے یہ لمس مصطفیٰ کا اثر دیکھو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی ترمذی اور ابو داؤد اور نسائی نے اس کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو خطبہ دے رہے تھے، اچانک حضرت حسن و حسین آ گئے، خطبے میں آپ تشریف لے آئے، سبحان اللہ، جن پر 2 سرخ قمیضیں تھیں، دونوں نے سرخ قمیضیں پہنی ہوئی تھی، دونوں شہزادوں نے سرخ قمیضیں پہنی ہوئی تھی، وہ چلتے اور گزرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اترے، چونکہ وہ معصوم تھے تو بندوں سے جب ایسے آ رہے ہوں گے صحابہ کو ایسے ٹچ کرتے ہوئے غالباً وہی لمس حسنین کریمین ان کو دینا تھا۔ میرا خیال ہے مقصد یہی تھا کہ نانا کا تو لمس لیتے ہو، آج اس نانا کا جو مجموعہ ہے صرف یہ، تو اس طرح آپ آ رہے ہیں، اب آپ کو گوارا نہیں ہوا، آپ نے ممبر چھوڑ دیا، اب کوئی کہے گا ضعیف ہے، میں کہوں گا تیرا ایمان نحیف ہے، بہت ہی نحیف ہے، اس کے لیے کسی کلندریہ پشتے کی ضرورت ہے، مذاق کی بات نہیں ہے۔ جس میں فضیلت مصطفیٰ آئے اس حدیث کو 1000 سلام کرو، 1000۔ حسنین کی فضیلت مصطفیٰ کی فضیلت ہے، صحابہ کی فضیلت مصطفیٰ کی فضیلت ہے، آپ کے غلاموں کی فضیلت جناب محمد کریم کی فضیلت ہے۔ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم اصل نقطے کو چھوڑ دیتے ہیں، وجہ یہ ہے ہمارا رنگ کوئی نہیں، ایسے بھنگ میں ہے، رنگ میں نہیں ہے، رنگ ہوتا تو پھر بدرنگی نہ ہوتی، اتنی بدرنگی کہ حسنین کریمین آ رہے ہیں، آپ نے ممبر چھوڑا، اس کو اور بھی راویان نے لکھا اور اس کو بڑے فخر سے، تو اس کو اور الفاظوں سے یاد کرنا ایمان کی کمزوری ہے، اللہ پاک بچائے۔ میں نے پہلے کہا کہ مرنا انہوں نے بھی ہے، انہوں نے بھی، یہ اس وقت ثابت ہوگا کہ کون ان کے ساتھ والے ہیں کون ادھر والے ہیں، سرخ روح کنہوں نے ہونا ہے اور بدروح کون ہوتے ہیں۔ حضور منبر سے اترے آئے اور دونوں کو اٹھا لیا اور اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر فرمایا، اللہ نے سچ فرمایا، انما الاموال والاولاد فتنہ۔ اس وقت پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ مال اور اولاد فتنہ ہوتا ہے۔ اب آپ کو وہ حقیقی فرزند تھے یہ بتاؤ؟ نہیں، آپ نے اس وقت یہ سب تمام کو بتا دیا کہ
کہ میرا مال اور میری اولاد یہی ہے. کیوں اتنا آپ کو ان پہ پیار آیا کہ آپ نے منبر چھوڑ دیا. آپ نے کیا فرمایا؟ انما الاموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، آزمائش ہیں. اس میں سرکار نے اپنے آپ کو آیت میں قرآن میں ایسے شامل کر لیا کہ صاحبزادگان کو واضح کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس قرآنی حکم میں شامل فرما لیا کہ میرا مال اور اولاد یہی ہے. تو آپ نے سرخ قمیضیں پہنی ہوئی تھی. ایک بات، اس سے پہلے اسلام کریم کہاں رہتے تھے؟ گھر تو دونوں کے اکٹھے تھے. نانا جی رحمۃ اللہ علیہ السلام کا اور صاحبزادگان علیہ السلام کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر مبارک ہے اور ان کا جو مولا علی المرتضیٰ کا یہ گھر مبارک آج بھی جو وہاں جا کے دیکھا اس میں فاصلہ نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. پہلے بھی وہ وہاں رہتے تھے. اس سے پتا چلا کہ یہ سرخ رنگ کی قمیضیں سرکار کی باقاعدہ اجازت سے تھی اور آپ کے سامنے پہنتے تھے، اور اس دن بھی آپ کے سامنے پہن کے آئے اور آپ نے نیچے اتر کے سامنے بٹھا لیا. آپ سے چھپ کے انہوں نے رنگ نہیں پہنا. ممکن ہے سرکار کو چونکہ یہ پسند تھا آپ نے پہنایا ہو. یہ میں نہیں کہتا کہ آپ ہی نے پہنایا، لیکن ممکن ہے اسی جگہ پہ رہتے تھے، اسی گھر میں رہتے تھے. صاف ظاہر ہے آپ حسنین کریمین کو دیکھتے تھے، آپ دیکھتے تھے، آپ ان کے ساتھ کھیلتے تھے. بہت حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ ایک طرف جبریل تائید کر رہا ہے اور ایک طرف آقا علیہ السلام امام حسن بھی تائید کر رہے ہیں. مائی صاحبہ کہتی ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ فرمایا ادھر جبریل تائید کر رہا ہے. انہوں نے کہا بڑے بھی کر رہے ہیں، چھوٹے بھی نہیں. کہا ادھر جبریل تائید کر رہا ہے. تو آپ ہر وقت دیکھتے تھے. پتا چلا یہ سرخ رنگ یہ بھی سنت حسنین کریمین آقا کے بعد. پھر آپ نے فرمایا مجھ سے یہ رہا نہ گیا، اور حتیٰ کہ میں نے اپنی بات بند کر دی اور ان دونوں کو اٹھا لیا. اس سے آگے دیکھتے ہیں حضرت عون بن ابی حجیفہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، میں نے آقا علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا کہ آپ سرخ لباس پہنے ہوئے تھے. اب بھی تصور میں آپ کی دونوں نورانی پنڈلیوں کو دیکھ رہا ہوں، دونوں نورانی پنڈلیوں کو دیکھ رہا ہوں. حضرت سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں وہ سرخ جوڑا برد یمانی تھا. ترمذی، مسند احمد، حنبل، ابن کثیر، ابن سعد اس کو رقم کرتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ آپ نے وہ جو ہے سرخ لباس جو پہنا ہوا تھا وہ سرخ جوڑا برد یمانی تھا. یمن سے کسی نے وہ آپ کو وہ دو چادریں، کیونکہ آپ اکثر احرام میں تو اوپر ایک چادر اور ایک نیچے پہنتے تھے، اور آپ کی یہ جو ہے نا اس میں احرام میں پنڈلی وہ نظر آتی تھی. اور وہ کہہ رہا تھا اتنی نورانی پنڈلیاں وہ بھی چمک رہی تھی، اور اوپر سے وہ سرخ چادریں وہ برد یمانی. کیا بات ہے. میں نے پہلے کہا کہ اس حسن بے مثال پہ جب لال آ گیا تو پھر منافق کو دیکھ کے ملال آ گیا، اور بلال کو دیکھ کے جلال آ گیا، اور نبی پہ آج پوری نبوت کا کمال آ گیا. حضرت طارق بن عبداللہ صحابی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اس کو حاکم المستدرک، ابن حبان الصحیح میں، ابن حزیمہ صحیح میں، ابن سعد الطبقات الکبریٰ اور صالحی سبل الہدا میں تحریر کرتے ہیں کہ حضرت طارق بن عبداللہ صحابی سے روایت ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ جبہ زیب تن کیے ہوئے ذوالمجاز بازار میں دیکھا. واضح بات ہے کہ آپ نے سرخ جبہ پہنا تھا اور بازار میں جا رہے تھے. کیا علم ہوگا، گھر میں بھی پہنا ہے، مسجد میں بھی، اب بازار میں بھی. جو دیکھتا ہوگا وہ ہے نا وہ شوخ چشم کافر، مژگاں کے کھدالوں سے وہ شوخ چشم کافر، یارو میرے کعبہ دل کی بنا ڈھانے لگا. تو ایک محبوب رب العالمین اوپر سے سرخ جوڑا اور اوپر سے بازار میں.
تو کیا وہ اس بازار کا کیا عالم ہوگا؟ میں کہتا ہوں ذوالمجاز کا بازار اس دن جو سجا ہوگا شاید کوئی بڑی سی بڑا بازار دنیا کا آج تک سجا ہی نہیں ہے جس میں میرے نبی کریم سرخ جوڑے کے ساتھ بازار کی سیر فرما رہے ہیں، سب کو بتا رہے ہیں کہ گھر میں چند لوگوں نے دیکھا ہے، بازار میں سب دیکھ لو کہ یہ رنگ سنت مصطفیٰ ہے، یہ رنگ اصل ہے اور مصطفیٰ کا رنگ ہے، اور رب کے عشق کا رنگ ہے صبغت اللہ، اور اس سے بہتر میں نے کہا کون رنگ ہو سکتا ہے؟ قرآن نے خود کہا، اور اس رنگ کے ساتھ جب عبادت ہوتی ہے تو پھر عرشیوں کو بھی فرشیوں کو بھی اور میرے سمیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پھر میں درود پڑھتا